جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس واقعہ کو تفصیلاً بیان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کو ایک خواب نظر آیا۔ اس خواب کا تذکرہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا۔ تو یوسف علیہ السلام جو تھے، ان کے یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سب سے زیادہ محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی، مگر برادران یوسف کو یہ محبت خار کی طرح کھٹکتی رہی۔ موقع کی تلاش میں موقع تلاشتے رہے، موقع کی تلاش میں پھرتے رہے، سرگرداں رہے، کس طرح یوسف کی محبت باپ کے دل سے نکالی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سال کی ہوگی تقریباً۔ آپ کو عجیب و غریب خواب نظر آیا، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند خواب میں دیکھیں گے، یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ہاں، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے اپنا خواب کہہ سنایا کہ مجھے خواب دیکھا ہے، خواب بھی اس انداز سے دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ مجھے خواب میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اب خواب کی تعبیر الفاظ سے صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرات مفسرین نے 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی اور چاند اور سورج سے ماں باپ مراد لی۔ چنانچہ اس خواب کی تعبیر 40 سال بعد پوری ہوئی، جیسا کہ سورہ یوسف کے رکوع نمبر 11 میں اس کا بیان ہے۔ دعا کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اپنی محنت اور اپنی کوشش کو باقی رکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیلاً ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس سے جو ہم کو سبق ملتا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے دین متین پر جس طرح اللہ کی چاہت ہو، اللہ کی رضا ہو، ہم کو اللہ پاک زندگی گزارنے کے لیے قبول فرمائے۔ اب یعقوب علیہ السلام کی طرف سے یوسف کو اپنا خواب بھائیوں سے ذکر نہ کرنے کی ہدایت مل رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کو سمجھ لیا، خواب کی تعبیر کو دیکھا، فراست نبوی سے خواب کی تعبیر آپ کے سامنے آ گئی، اس لیے آپ نے اپنے بیٹے سے فطری شفقت کی وجہ سے، بیٹے کی محبت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ہدایت فرمائی، میرے بیٹا یہ خواب بھائیوں کو بیان نہ کرنا، جس کا پورا خلاصہ قرآن کریم نے، قرآن پاک نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔
یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، تو اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کیجیو، ورنہ تیرے خلاف کوئی فریب آمیز کارروائی کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر عثمانی میں ہے یعنی شیطان ہر وقت انسان کی گھات میں لگا ہوا ہے، وسوسہ اندازی کر کے بھائیوں کو تیرے خلاف اکسا دے گا، کیونکہ خواب کی تعبیر بالکل ظاہر ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، جو بہرحال خاندان نبوت کے افراد تھے، ایسے واضح خواب کا سمجھ لینا کوئی مشکل کام نہ تھا کہ 11 ستارے 11 بھائی ہیں اور چاند اور سورج ماں باپ ہیں۔ گویا یہ سب کسی وقت یوسف علیہ السلام کی عظمت شان کے سامنے سر جھکائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب سے پیشتر یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ یوسف کے ساتھ میری خصوصی محبت کو دیکھ کر اس کے دوسرے بھائی جلتے ہیں۔ اللہ تی بھائی ہیں، دوسرے بھائی ہیں، وہ دل میں کڑتے ہیں، جلن پیدا ہوتی ہے ان کو۔ اس لیے خیال کیا کہ اگر کہیں خواب بھائیوں نے سن لیا تو شیطان حسد کی آگ ان کے دلوں میں اور بھڑکا دے گا، اور جوش حسد میں ممکن ہے وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر گزریں جو یوسف کی اذیت اور خود ان کی رسوائی اور بد انجامی کا موجب بنے، سبب بنے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، حتیٰ کہ آپ نے یوسف کو اپنے سگے بھائی بنیامین کے سامنے بھی خواب بیان کرنے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ جس خطرہ کی بنا پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو خواب ظاہر کرنے سے منع فرمایا تھا، وہ خطرہ سامنے آ گیا۔ بھائیوں کے دلوں کا چور زبان پر آ گیا۔ بھائیوں نے نہ صرف یہ کہ یوسف کو مورد الزام گردانا، بلکہ ساتھ میں والد محترم کو بھی شریک کر دیا۔ ہائے ہائے، قرآن پاک نے نقشہ کھینچا ہے، اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخِيهُ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں یہ گفتگو کی، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک زور آور جماعت ہے، کچھ شک نہیں ہمارے والد کھلی غلطی پر کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کے مختلف منصوبے شروع ہوئے۔ اس کے بعد سب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے متعلق منصوبے بنانے شروع کیے اور یہ فیصلہ کیا کہ ان کو باپ سے جدا کرنے کی ضرورت ہے، جس کی کئی صورتیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قتل کر کے قصہ تمام کر دیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو باپ سے جدا کر کے کہیں دور دراز چھوڑ دیا جائے۔ برادران یوسف میں سے یہودا نے مشورہ دیا اور مشورہ دیتے ہوئے بھائیوں کے سامنے تجویز پیش کی کہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کسی طرح باپ کی توجہ یوسف سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے، اس لیے یوسف علیہ السلام کا قتل کرنا گناہ اپنی گردن پر لینے کے بجائے دوسری صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ جنگل اور بیابان جگہ میں کوئی غیر آباد کنواں ہو تو اس میں پھینک دیا جائے۔ قتل کے بعد لاش پر کسی کی نہ تو نظر پڑے گی جس سے قاتلین کی شہرت ہو جائے، غیر آباد کنویں میں ڈالنے سے کم از کم یہ تو ہوگا ہم لوگ قتل کی بدنامی سے محفوظ رہیں گے۔
بھائیوں نے یہودا کی تجویز سے اتفاق کیا۔ قرآن کریم میں سازش کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ یوسف کو یا تو قتل کر ڈالو یا اس کو کسی سرزمین اور سرزمین میں پھینک دو۔ یوسف کو یا تو قتل کر ڈالو یا اس کو کسی اور سرزمین میں پھینکاؤ، اس سے تمہارے باپ کی توجہ خالی تمہارے لیے رہ جائے گی اور اس کے بعد تم نیک ہو جاؤ گے۔ یعنی قتل یوسف کا گناہ بے شک ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ گناہ گار بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کر کے پھر نیک بن جانا گویا رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی اور کام بھی تمام ہو گیا۔ یہ تجربہ انہوں نے سوچنے لگے، یہ صورت ان کے سن میں آئی۔ اس کے بعد یہودا کے مشورہ کا ان الفاظ میں ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ انہی بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کسی تاریک کنویں میں ڈال دو تاکہ اس سے کوئی راہ چلتا مسافر اٹھا لے جائے۔ بھائیوں میں سے ایک نے کیا کہا اس کو کنویں میں ڈال دو، جان سے نہ مارو، قتل نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی راہ چلتا مسافر آئے گا، وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اب لا تقتلوا یوسف کہنے والا یہودا بھائی تھا اسے۔ بعض حضرات نے کہا دوسرا تھا۔ اس تجویز پر اتفاق کے بعد سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ برادران یوسف کی طرف سے سازش کا جال بچھنے لگا۔ یوسف علیہ السلام نے جس خواب کا ذکر اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام سے کیا تھا، کسی طرح اس کی خبر بھائیوں کو ہو گئی۔ یہ لوگ یوسف سے پہلے ہی بیزار رہتے تھے۔ خواب کا معلوم ہونے کے بعد آتش بغض اور حسد میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ خفیہ طریقہ پر آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ چنانچہ اسی سازش کے ماتحت باپ کے سامنے سب بھائیوں نے اپنے آپ کو یوسف کا بڑا ہمدرد، یوسف کا بڑا شفیق بننے کا ایک ڈھونگ رچا اور مخلص اور جانثار اپنے آپ کو ظاہر کیا، جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، اے ہمارے ابو، قالوا یا ابانا، اے ہمارے باپ، ما لک لا تأمنا علی یوسف۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن کریم نے کس پیارے انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اپنا ڈھونگ کس پیار سے رچ رہے ہیں۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔
کہنے لگے ہمارے باپ اس کا کیا سبب ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں رکھتے، ہم پر اعتماد نہیں کرتے، آپ کا ہمارے اوپر یوسف کے بارے میں بھروسہ ختم ہو گیا، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کھیل کود کے لیے ساتھ بھیجنے کی درخواست کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کی محبت اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرنے کے بعد والد سے درخواست شروع کر رہے ہیں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ ابا جان آپ یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ بھی خوب کھائے کھیلے، ہمارے ساتھ بھیج دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوب کھائے اور خوب کھیلے، یعنی تفریح کرے، اور یقین مانیے ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام فراست نبوی سے سمجھ رہے تھے کہ پھر یہ سب آپ کی اولاد ہے، جس کی وجہ سے آپ کا روز مرہ کا مشاہدہ تھا کہ برادران یوسف کا میرے اور اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا طرز عمل ہے۔ پھر خواب کا علم ہو جانے کے بعد تو ان کی کیفیت ہی بدل گئی، اور یوسف سے حسد اور جنون کے درجہ تک، یہاں تک بھائیوں کا بگڑ جانا پہنچ جانا، یہ سب یعقوب علیہ السلام کے سامنے تھا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑا مدبرانہ جواب، بڑا پیارا جواب ان کے سامنے ان کی بات کو سن کر دیا، جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے۔ فرمایا قال انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، قال انی لیحزننی ان تذهبوا بہ واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بلا شبہ مجھے یہ بات غمگین بنائے جا رہی ہے کہ تم اس کو میرے پاس سے لے جاؤ، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم کہیں اس سے غافل ہو جاؤ اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں انی اخاف ان یاکلہ الذئب، آپ نے اس لیے فرمایا کہ اس علاقہ میں بھیڑیوں کی کثرت تھی۔ یہ آپ نے ایک خواب کی بنا پر فرمایا تھا، اور ایک طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی بھیڑیوں سے کم تھوڑی تھے نا، لیکن ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کو یعقوب علیہ السلام کا امتحان محسوس، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ سے انی اخاف کے الفاظ نکلوائے، اور برادران یوسف نے انہی الفاظ کو اپنی سازش کا بہانہ بنا لیا۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب سب بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے خیر خواہانہ جذبات کا اظہار کیا، ہر طرح سے یوسف علیہ السلام کی دیکھ بھال اور حفاظت کا پورا یقین دلایا، یہاں تک کہا کہ ہم 10 آدمی ہیں، ہم 10 ہیں، اور اپنے ایک چھوٹے بھائی کی بھی حفاظت نہ کر سکے تو ہم پر تف ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے 10 بیٹوں کے اصرار سے مجبور ہو کر یوسف علیہ السلام کو جانے کی اجازت دی، نہ چاہتے ہوئے بھی یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیج دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ روانگی اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو ہدایت، راستے میں سختیاں، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ میں اگلے بیان میں آپ حضرات کے سامنے خلاصے کے طور پر بیان کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یوسف علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، اور اپنے دین متین پر ہم سب کو اسلام پر قائم و دائم رکھیں، اور ہمارا خاتمہ اگر اللہ کریں، اللہ ہمیں موت دے تو ہمیں اللہ پاک ایمان والی موت نصیب فرمائیں۔